اللہ مسٹیک نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی نو what to give, when to give, how to give. اللہ رب العالمین ہر انسان کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا مجھے پتہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ پریشان ہو اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ نہ کرے. ہاں ہمیں کچھ چیزیں بس دیکھنی ہے اپنے اینڈ. وہ چیزیں یہ کہ ہمیں محسنین والا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. اگر ہم سبمٹ ہی نہیں کر رہے اللہ کے آگے، جھک ہی نہیں رہے، تو پھر ہمیں بتائیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی. اگر ایک شخص میں ایروگنس ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ حج میں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ کنارے پہ، جب تک اچھائی مل رہی ہے، جب تک سب اچھا ہے، تب تک وہ ٹھیک ہے، تب تک عبادت بھی ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ایز اف آن دی ایج، جیسے کہ کنارے پہ. جب تک لائف ٹھیک ہے، سیٹ ہے، یعنی کوئی مشکل، کوئی ان کی خواہش کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہوئی، تب تک تو اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی مطلب کہ ان کے مطابق ان کی دعا نہ قبول ہو، یا کچھ ان کی وش کے اگینسٹ کوئی چیز ہو جائے، یا کچھ اپ ڈاؤن ہو جائے، یا تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے، تو دے ٹرن بیک آن دیئر فیسز، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنے چہرے سے، یعنی کہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہ ہو. اللہ پہ توکل کا دیکھیں، جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ شخص اگر ہم اس کے ساتھ لائل ہیں تو پھر اس شخص کا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس پہ ٹرسٹ بھی کریں اور بار بار اس کو برا بھلا نہ کہیں، بار بار جو ہے اس پہ شک نہ کیا جائے. تو اللہ پہ شک نہیں کرنا. دس از دا کی، دس از ایکچولی دا سیکرٹ ریسیپی وچ مینی پیپل مس. وہ سبمٹ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین یاد رکھیں کہ وہ بہت رحمان، بہت رحیم، بہت کرم کرنے والا. ہم خود ہی غلطیاں کرتے ہیں، خود ہی خطائیں کرتے ہیں، غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ہی تو بچاتا ہے. تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا. تو یہی رویہ ہے، یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، میں غلطی پر ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے غلطی کی. اور سچ بھی یہ ہے، یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا، سچ بھی یہی ہے. ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں، غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بتائی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء. تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں. تو ٹرسٹ کریں، تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اور یہی توکل کا تقاضا ہے. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ، الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے ہیں. اور وہ یہ امید ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے. یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن. یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے، لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے، اللہ کہ ان کو مثال بھی بنانا تھا. تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے مثال بھی بنانا ہے کہ ان کی سٹوری سے لوگ بہت تقویت، سکون حاصل کریں اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا ہے. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں. اللہ رب العالمین دے گا، اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے، کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں ہے. اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. دیکھیں جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں، پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے، جو بہت محبت کرنے والا ہے، جو الوکیل ہے، بہترین معاملات کو چلانے والا ہے، جو کہ القدیر ہے، بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں، جو کہ العزیز ہے، بہت پاورفل ہے، جو کہ المجیب ہے، بہت قریب ہے، سننے والا ہے، جو کہ الفتاح ہے، کھولنے والا ہے، راستوں کو کھولنے والا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے. تو بار بار
اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں دی؟ کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں کیا؟ دنیا میں اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے۔ تو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہوئے۔ اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملتی ہے۔ دیکھیے ہوپ اور ریزیلینس، یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست پازیٹیو سائیکالوجی کے، یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں۔ ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ، ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے۔ پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے، کچھ پلانز بناتا ہے، کچھ پاتھ ویز بناتا ہے، یعنی سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی، وہ بیٹھ کر سلوشن سوچتا ہے۔ اور اس کے بعد ایجنسی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آتا ہے۔ دس از پیور ہوپ۔ ہوپ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایکشن نہ لیں، کوئی اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آئی انڈرسٹینڈ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی کچھ خاص نہیں کیا جا سکتا ٹو بی آنیسٹ، لیکن اسٹل ہاتھ تو اٹھائے جا سکتے ہیں، ذکر تو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز تو ہوا جا سکتا ہے، اللہ سے بات تو کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ بالکل ہی ہوپ کھو چکا ہے، اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہوپ پکڑیں، امید پکڑیں۔ اللہ ایسے ایسے نکالتا ہے، ایسی ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی آرمیز کو نگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام، ہی واز اے ویری ہوپ فل پازیٹیو پرسنالٹی۔ لاسٹ ایک ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا، ایپیسوڈ 2 میں، کہ یوسف علیہ السلام نے نیگیٹیوٹی کو حاوی نہیں ہونے دیا اپنے اوپر، اور بٹر نہیں بنے۔ In fact, he became a very positive, very productive individual۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھائیوں کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی دردناک اور پینفل رویہ تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اللہ رب العالمین کے وزڈم کو سونپا کہ اللہ کی کوئی بہتری ہے اس میں، and this helped him grow۔ تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے اتنی پروڈکٹیو زندگی گزاری کہ مشکلات کے باوجود وہ ایک پرپسفل زندگی گزارتے گئے، آگے بڑھتے گئے، کیونکہ مشن بہت کلیئر تھا۔ ایز لانگ ایز آپ کا پرپس بڑا ہے، آپ کو کلیئرٹی ہے لائف کے بارے میں، آپ آگے بڑھتے رہیں گے، آپ رکیں گے نہیں۔ یوسف السلام نے جیل میں جا کے بھی اپنا مشن اور پرپس جاری رکھا، جیل میں جا کے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ تو آپ دیکھیے بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول اینڈ ویری پروڈکٹیو انڈیویجول۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہوپ تھا، ان کے پاس توکل تھا، ان کے پاس آپٹیمزم تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام، واٹ اے ہوپ فل پرسنالٹی، کتنے پازیٹیو اباؤٹ اللہ رب العالمین۔ یعنی بچوں نے جب آ کے خبر دی یوسف علیہ السلام کی، وہ جو شرٹ لے آئے تھے خون لگا کر فیک، تو کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا، خوبصورت صبر، بیوٹیفل پیشنس۔ بیوٹیفل پیشنس ان شارٹ کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ بہت مشکل ہے۔ کچھ لوگ ایکٹیو شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسیو شکایت کرتے ہیں۔ گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کو ڈائریکٹ تو کچھ نہ کہنا، کیونکہ اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہنا، لیکن اپنے آپ کو ہارم کرنا، گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگنا، یہ پیسیو شکوہ میں ہے۔ بہت سے لوگ پیسیو شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو خدا کے لیے نکال دیں شکوہ دل سے۔ تو صبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کریں، اور بیوٹیفل پیشنس میں ایکشن لینا بھی آتا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ کی مدد ہی پکڑ سکتا ہوں اس کے خلاف جو تم لوگ گڑھ لائے۔ کیا خوبصورت رویہ، کیا پازیٹیو رویہ، بجائے کہ بہت پینک ہونے کے اور بہت زیادہ لڑائی کرنے کے اور بہت زیادہ غصہ کرنے کے۔ اللہ اکبر، ہی سیڈ فصبر جمیل واللہ المستعان، اور میں اللہ کی مدد پکڑ۔ اور پھر یہ جملے دیکھیے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، اپنا غم سے اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ واٹ اے پاورفل پرسنالٹی، اللہ اکبر۔ دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں،
لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ، مصلی پر بیٹھے، اللہ سے کہہ دیں سب کچھ. کیا بات ہے. یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے، اور دوسرا بہت ہوپ ہے اسے، اللہ سے بڑی امید ہے. جیسے کہ وہ دعا بھی ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ بڑا ہوپ ہے مجھے، بڑی امید ہے تیری رحمت کی. کتنا مان ہے اس دعا میں کہ اے اللہ میں بڑے مان سے آیا ہوں، میرے رب بڑا ہوپ ہے مجھے تجھ پہ، بڑی امید ہے، تو حل کر دے گا، تو مدد کرے گا میری، اے اللہ تو ہی ہے. تو کتنا مان ہے اس دعا میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے کہی کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے والے پلک جھپکنے بھی نہ کیجیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ، اور اے اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. بیوٹیفل. اور پھر اسی طرح ان کا ایک اور جملہ، جب بچوں کو کہا کہ اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہو. سبحان اللہ. کیوں کافر کہا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کو؟ کیونکہ یہ کفر ہے. یہ کیوں کفر نہیں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، تو پھر کیوں کر مایوس ہوا جائے اس سے. اور آخری چیز، یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیے. ان کے بھائی سامنے کھڑے تھے، والد تھے اور دیگر فیملی ممبر سامنے تھے، اور ان کا خواب پورا ہوا، خواب کی تعبیر پوری ہوئی. تو آیت نمبر 100 اور 101 اگر آپ اس کو پڑھیں، کیا خوبصورت جملے کہے یوسف علیہ السلام نے. اللہ کا شکر ادا کیا، مسکرائے، اپنی فیملی کی طرف دیکھا، کہا اے میرے ابا آج وہ خواب میرے رب نے پورا کر دکھایا. ایک ایک چیز اللہ کی طرف ڈائریکٹ کی کہ میرا رب کتنا مہربان ہے. جب میں جیل گیا مجھے جیل سے نکالا، اور جو مجھ پہ الزام لگا تو مجھے کلیئر کیا، اور اس کے بعد مجھے یہ مقام دیا، اور آج آپ سب میرے سامنے کھڑے ہیں. اور میرے اللہ نے مجھے میرے بھائیوں سے ری یونائٹ کر دیا جبکہ میرے بھائیوں کو شیطان نے ورگلایا تھا. کتنی خوبصورت گفتگو ہے، کتنی پازیٹیو گفتگو ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ. اسکالرس کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ویل کا تذکرہ نہیں کیا. وہ کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے مجھے ویل سے بھی نکالا. کیا مینرز تھے، کیا اخلاق تھا، کیا انسان تھے یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ویل کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بھائی سامنے کھڑے تھے، اور ویل کا تذکرہ کرتے تو بھائی شرمندہ ہو سکتے تھے. اس بات سے بچایا کہ بھائیوں کی تذلیل نہ ہو، بھائی شرمندہ نہ ہو، کیونکہ اب میں معاف کر چکا ہوں. سو آئی شوڈ ناٹ مینشن سم تھنگ جو پاسٹ کی بات ہے، اس لیے ویل کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ. تو کیا انسان تھے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. ایسے لوگوں کو ہیروز بنائیے، ایسے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیے. اللہ آپ سب کی زندگیوں میں ڈھیروں آسانیاں دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ آپ کو امید دیں، توکل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے دل جو بالکل بجھ چکے ہیں، امید چھوڑ چکے ہیں، ان دلوں کو زندگی دیں، ان کو ریوائیو کر دیں. جیسے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو بارش برسا کے دوبارہ سے زندگی دیتے، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زندگی دیں.